الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ جس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الرسول سید الرسول آمینہ کے لال تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی وجہ سے آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، جن کے ذریعے خالق کائنات نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ محترم ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں پر عظمت، فضیلت اور شرف عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا نزول کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، اس مہینے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم ساتھیوں، 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ عام طور پر کسی انسان کی اتنی عمر نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کا اس امت پر خاص احسان ہے، خاص فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے سالوں کی عبادت
صرف ایک رات میں رکھ دی ہے۔ ایک رات ان کو ایسی اللہ رب العالمین نے عطا کی جس میں یہ ایک رات میں اپنے خالق کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اس مہینے کی ہر رات کو جہنم سے اپنے بندے کو آزادی عطا کرتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں خالق کائنات جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جو سرکش جن ہیں، سرکش شیاطین ہیں، اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکتوں کی وجہ سے ان سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی آخری رات کو اللہ رب العالمین روزے داروں کی مغفرت کرتا ہے۔ وہ روزے دار جنہوں نے اس مہینے میں صحیح طرح سے صحیح معنوں میں روزے رکھے ہوں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہوگی، تو اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح اس مہینے میں فرشتے تمام روزے داروں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے فضائل عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو محترم ساتھیوں، اس مہینے میں ہمیں نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں اس مہینے میں نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینی چاہیے۔ تو چند ایسے اعمال جن کو رمضان المبارک میں کرنے کی تاکید کی گئی ہے، انہی میں سے چند اعمال کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محترم ساتھیوں، سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس مہینے کی برکتوں اور فضیلتوں سے انسان کو نواز دیتا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا۔ رمضان المبارک کے ایام میں اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے کھانے پینے کو، اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشرۃ امثالها الی 700 ضعف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بنی آدم جو اعمال کرتا ہے، اس کے ان اعمال کی اس کو 10 درجے سے لے کر 700 درجات تک نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 700 درجات اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی جنسی خواہشات کو، اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیا، تو یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دے سکتا ہوں۔ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا اجر لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے
جس کے اجر لکھنے کی طاقت کسی فرشتے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا اجر لکھنے کی ذمہ داری کسی فرشتے کو عطا نہیں کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ انسان یہ میرے لیے اپنی جنسی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، تو اس کا اجر بھی صرف اور صرف میں ہی دے سکتا ہوں، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کے روزے کا اجر لکھ سکے۔ محترم ساتھیوں، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ بندہ روزہ افطار کرتا ہے۔ ایک انسان نے جب سارا دن روزہ رکھا ہو، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہو، اپنے کھانے اور پینے کو چھوڑ دیا ہو، لیکن جب وہ افطاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک عجیب سی فرحت عطا کرتے ہیں، ایک عجیب خوشی عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی عند لقاء ربہ، جب روزے دار اپنے خالق سے ملے گا، اللہ رب العالمین سے یہ روزے دار ملاقات کرے گا، تو دوسری خوشی ایسے انسان کو، روزے دار کو اللہ رب العالمین اس وقت عطا کریں گے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو بدبو نکلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کے منہ کی بدبو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من صام رمضان، جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس انسان نے رمضان میں اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھے، ایمانا ایمان کی حالت میں، واحتساباً اور اس کی نیت خالص ہوئی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے روزے رکھے، ثواب کی امید سے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم ساتھیوں، یہ اجر، یہ ثواب صرف انسان کو اسی صورت میں مل سکتا ہے جب ایک انسان روزہ رکھے گا، اور روزہ بھی صرف ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ انسان روزہ رکھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ ڈال ہے اذا کان یوم، جب تم میں سے کسی شخص کا کسی دن کا روزہ ہو تو وہ اپنے روزے میں نہ کوئی فضول بات کرے اور نہ ہی شور و شغب کرے، اپنے روزے کا احترام کرے، روزے کی وجہ سے نہ وہ لوگوں سے فضول باتیں کرے اور نہ ہی ایسے ہی شور و شغب کرتا رہے۔ اگر فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر ایسے آدمی سے کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے یا اس آدمی کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے، تو جواب میں اس آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اسی طرح گالی دے، اس کے ساتھ فضول گوئی کرے اور اس کے
کے ساتھ لڑائی کرے۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایسے انسان کو جس نے روزہ رکھا ہو اس کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کو کہے انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار آدمی ہوں، میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں آگے سے تجھے گالی دوں، تیری گالی کے جواب میں تجھے گالی دوں، یا تو مجھ سے لڑائی کر رہا ہے میں اس لڑائی کے بدلے تیرے ساتھ لڑائی کروں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کا روزہ ہو اس کو چاہے کوئی بندہ گالی دے اس کے ساتھ لڑائی کرے، جواباً نہ اس کو اسے گالی دینی چاہیے اور نہ ہی یہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، صرف اس کو اتنا جواب دے دے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور میرا روزہ مجھے ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا۔ محترم ساتھیوں، اگر اسلام کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ تمام عبادات ان کا اللہ رب العالمین نے اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ مخفی صدقہ کرے، کسی کو یہ بات بتلائے نہ کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے نماز کے عمل کو چھپائے، لوگوں سے یہ نہ کہتا پھرے میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں نے آج نماز تہجد ادا کی ہے، نماز اشراق پڑھی ہے، لیکن اس بات کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے، اسے کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو وہ اس کو اپنے اس عمل کا اظہار کر سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح دوسرا عمل جو ہمیں اس رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں کرنا چاہیے وہ ہے قیام اللیل۔ راتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کر سجدہ ریز ہونا، اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع و سجود کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی قرآن مجید میں صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو رمضان المبارک کا قیام، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور صرف ایمان کی حالت میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، خالص اس کی نیت اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے، تو ایسے بندے کے بھی اللہ رب العالمین غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ گناہ پہلے عمل میں اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ساری زندگی کے گناہ معاف اللہ رب العالمین نے کر دیے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے بھی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ زندگی کا عام معمول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ عام راتوں میں بھی راتوں کا قیام کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اور سلف صالحین کی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے راتوں کا قیام کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یہ جو رات کا آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، یہ بہت عظیم الشان گھڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فأعطیہ ومن یستغفر لی فاغفر له۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں، جب رات کا آخری ثلث پہر رہ جاتا ہے، اس وقت خالق کائنات آخری آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر اللہ رب العالمین آواز لگاتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون ایسا شخص ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سن لوں اور میں اس کی پکار کو قبول کر لوں، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے دعائیں کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں، وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، اور کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے سوال کرے فَأُعْطِيَهُ، اور میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ مجھ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا، جو بھی وہ مجھ سے چیز مانگے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر مجھ سے سوال کرے گا، میں ایسے شخص کو وہ چیز عطا کر دوں گا جس کا وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری پکار اللہ رب العالمین کی یہ ہوتی ہے کہ کون ایسا خوش نصیب شخص ہے جو رات کے اس پہر میں اٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تمام لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن یہ میرا بندہ اٹھ کر مجھ سے اپنی بخشش کا سوال کرتا ہے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فاغفر لہ، تو میں ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایسے شخص کے زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اتر کر یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، تیسرا عمل جو ہمیں رمضان کی ان پر رحمت گھڑیوں میں کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں صدقہ اور خیرات کرنا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس ولا اجود ما یکون فی رمضان۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت یہ رمضان المبارک میں اور بھی بڑھ جاتی تھی اور بھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان کی ان مبارک راتوں میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر آتے، فیدارسہ القرآن، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن سناتے۔ اسی طرح آگے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز آندھی کی طرح اللہ رب العالمین کی رستے میں اپنے مال کو بہا دیتے، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے رستے میں تیز آندھی کی طرح خرچ کرتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے رستے میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرتے۔
عام دنوں میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی آقا علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس کو صدقہ کر دیتے، لیکن جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تند و تیز آندھی کی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے۔ محترم ساتھیوں، بیواؤں پر، یتیموں پر، فقیروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے۔ اسی طرح چوتھا عمل جو ہمیں اس رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں میں کرنا چاہیے وہ ہے لوگوں کو روزہ افطاری کروانا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے تو اس کے لیے اس روزے دار کی طرح ہی اجر ہے جتنا اجر اس روزے دار کو ملتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ جس قدر اجر وہ روزے دار کماتا ہے اسی طرح اجر اتنا ہی اس کے برابر کا اجر یہ روزہ افطار کروانے والا کماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جتنا اجر روزے دار کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آدمی روزہ افطار کرواتا ہے اور اسی روزے دار کی مثل اس کو جو اجر ملتا ہے اس کے اجر ملنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین روزے دار کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرتے۔ روزے دار کو بھی اس کا پورا اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے، اور اس آدمی کو جو اس شخص کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس کا روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما او جہز غازیا فی سبیل اللہ فلہ مثل اجرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، او جہز غازیا، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی آدمی کو تیار کرتا ہے، اس کو سامان فراہم کرتا ہے، اس کو اسلحہ خرید کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے خاندان کی کفالت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے اجر کے برابر جو آدمی ان کو روزہ افطار کرواتا ہے یا جو آدمی غازی کو تیار کرتا ہے میدان جہاد کے لیے اس کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے اعمال کے برابر اس آدمی کو اجر دیتا ہے جو روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اور جو غازی کو تیار کرتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اسی طرح پانچواں عمل جو ہمیں اس رمضان المبارک کی پروقار اور رحمتوں والی گھڑیوں میں کرنا چاہیے وہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ میرے محترم ساتھیوں قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اس مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مہینے میں سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اعظام ان کے بارے میں آتا ہے یہ بھی رمضان المبارک کی ان پر رحمت گھڑیوں میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ اور کسی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی تابعی 10 دنوں میں قرآن پاک کو مکمل کرتا تھا، کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرتا تھا، اور کسی کے بارے میں آتا ہے وہ 3 دنوں میں قرآن پاک کو اس ماہ مبارک میں مکمل کرتا ہے، اور کوئی آدمی اس کے بارے میں اس سے کم مدت میں بھی آتا ہے کہ وہ اس سے کم مدت میں بھی قرآن پاک کو مکمل کر لیتا تھا۔
محترم ساتھیوں، علماء نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ کوئی شخص 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو مکمل نہ کرے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص مقام اور خاص گھڑیاں اس سے مستثنا ہیں۔ یہ خاص مقامات جیسے کوئی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں یہ عبادت کی خاص گھڑیاں ہیں، عبادت کا خاص مقام ہے۔ اس میں انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے۔ تو ان دنوں میں ان مقامات پر، ان گھڑیوں میں کوئی انسان اگر 3 دن سے کم دنوں میں قرآن پاک کو مکمل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، چھٹا عمل جو ہمیں ان رمضان المبارک کی گھڑیوں میں کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کے معانی پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف آنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ہم تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ان نعمتوں کا سوال کریں۔ اور جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عذاب سے ڈرایا ہے، جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وعیدیں بیان کی ہیں، ہمیں ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، اقرأ علیہ، کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھ پر قرآن مجید پڑھ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کیسے قرآن مجید کی تلاوت کروں، حالانکہ یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا ہے، تو میں پھر کس طرح آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انی احب ان اسمعہ من غیری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، میرا دل کرتا ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن مجید کو سنوں، کسی اور سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کل قیامت کا دن وہ کیسا ہوگا جب ہم آپ کی امت میں سے ایک ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کی گواہی کو لے کر آئیں گے۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود بس کر بس کر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آنکھیں اٹھا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے رسول کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام زارو قطار رو رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیے اور مجھے اس آیت پر پہنچ کر کہہ دیا، اے عبداللہ بن مسعود رک جا، اس سے آگے میں اور تیری تلاوت نہیں سن سکتا۔ محترم ساتھیوں، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تھی جو قرآن مجید پر جن پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پر کس قدر غور و فکر کرتے تھے، کس طرح ان آیات پر تدبر کرتے تھے۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو پڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جس وقت محشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا
کا سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے خالق کائنات کے عرش کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ خَالِيًا ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جس نے اپنی تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی وجہ سے ایسے انسان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے خالق کائنات کے عرش کے سائے کے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو اپنی تنہائی میں خالق کائنات کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اسی طرح میرے محترم ساتھیوں، صحیح البخاری میں ایک واقعہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک آدمی گزرا، اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن اس نے اس کو اس طرح استعمال نہ کیا جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دیا۔ اس کو یہ بات محسوس ہوئی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے، میں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ تو محترم ساتھیوں، اپنی وفات کے وقت وہ اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو آپ نے دفنانا نہیں، بلکہ میری لاش کو جلا کر اس کی جو راکھ ہوگی اس کو تیز آندھی میں اڑا دینا ہے۔ جب وہ آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹے اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کوئی ذرہ کہاں پر چلا جاتا ہے، کوئی ذرہ کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام ذرات کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین ان ذرات کو اکٹھا کرتا ہے، اس آدمی کو بناتا ہے، پھر اس آدمی کو سوال کرتا ہے اے اللہ کے بندے، تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ تو نے یہ والا عمل کیا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو تم نے بکھیر دینا ہے۔ تو وہ بندہ کہہ دیتا ہے اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ کل جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم نے جلا کر میری راکھ کو بکھیر دینا ہے۔ میں نے اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ کہیں تو مجھے پکڑ نہ لے، کہیں میں تیرے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو محترم ساتھیوں، ہمیں چاہیے رمضان المبارک کی ان پروقار گھڑیوں میں، اس رحمت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جس قدر ہو سکے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔